بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کا وظیفہ، ہر مراد پوری، ہر دعا قبول انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جمعے کی فضیلت اور جمعے کا دن اتنا افضل کیوں ہے۔ کہ جمعے کی فضیلت انسان صرف اتنی ہی سمجھ لے بات جتنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ لوگ جمعے کے چھوڑنے کے عمل کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ من ترک ثلاث جمع متہاون، کہ جو شخص 3 جمعے مسلسل سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے جمعوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا، اگر کسی کو نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ گے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں کہ ہم سے پہلے یہودی اور عیسائی آئے تھے لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعہ کی وجہ سے، کہ یہودی ہفتے کے دن کو جمعے سے افضل سمجھتے اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا اور وہ نعمت یہ تھی کہ جمعے کے دن سے نوازا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی ایسی بنا دی کہ پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور پھر اتوار۔ اسی طرح قیامت کے بھی دن یہود و نصارہ ہم سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا اور جنت میں بھی ہم پہلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جمعے کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے کہ اس سے مبارک دن سال میں کوئی نہیں سوائے رمضان کے دنوں کے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اور محرم کے دنوں کے۔ جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول فرمائی، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے اور وہ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں، اس وجہ سے یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ افضل ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بھی اسی دن اتارا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اور چوتھی خصلت جمعے کی یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ اور 5ویں خصلت جمعے کی یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن سے فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ، سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسے دنوں کا سردار کہا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ جمعے کے دن کثرت سے تم درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو وہ آپ تک کیسے پہنچے گا؟
کہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچائے، اور اسی طرح یہ جو کیڑے مکوڑے اور ہر قسم کی جو ہیں چیزیں ان سب پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد کو کھائیں یا کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا جب تم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو گے، اور خاص طور پر درود ابراہیم پڑھتے رہو گے۔ ایک دفعہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جمعے کا دن تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید چیز دکھائی جس کے درمیان ایک کالا نقطہ تھا، نشان تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی جمعے کا دن ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عید بنایا ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی اس دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جمعے کا مبارک دن اللہ تعالیٰ جنت میں بھی رکھیں گے، بازار ہو جنت میں وہ کیا کہتے ہیں بازار لگایا جائے گا، تو جنتی جمعے والے دن بازار آئیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لگائیں گے۔ تو پھر وہاں پہ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی تو وہ جنتیوں کے چہرے پہ وہ گرد پڑے گی جو بظاہر گرد لگے گی لیکن وہ گرد نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی گرد کی وجہ سے چہرے جو ہیں وہ بے حد حسین و جمیل کر دیں گے، بے حد حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ تو جب جنتی جو ہیں وہ گھر آئیں گے واپس لوٹ کر، تو جو لوگ گھر میں موجود ہوں گے وہ مزید خوبصورت ہو چکے ہوں گے، تو باہر سے آنے والے کہیں گے کہ تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسین ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے ہم تو خوبصورت ہوئے لیکن آپ بھی انتہائی خوبصورت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں 2 حکم اور دیے کہ ہمیں جمعے والا دن کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک مختصر ترین گھڑی آئے گی جو قبولیت کی گھڑی آئے گی، تو اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں۔ علماء کے نزدیک اس سے مراد خطبے جمعہ کے خطبہ کے وقت سے لے کر تو ظہر کی نماز کمپلیٹ ہونے تک ہے، لیکن زیادہ تر جو علماء کے نزدیک جو متفقہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ایک انتہائی مختصر گھڑی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جمعے والے دن کیا کہتے ہیں کہ غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، جبکہ عورتوں کو ہر حال میں خوشبو لگانا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت خوشبو لگائے گی اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی، تو اس لیے خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ اندر رہ کر کسی غیر محرم کے آنے کا نہ ہو کوئی تو پھر وہ لگا سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے بات جمعے کی ہو رہی ہے کہ جمعے کے دن آپ درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں، پھر کیا کہتے ہیں چلتے پھرتے اچھی بات منہ سے نکالیں، سورۃ یاسین پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے والے دن نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت والی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔